بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ کیا بنا نام خدا اسرا کا دولہ نور کا، سر پہ صحرا نور کا، بر میں شہانہ نور کا، بز میں وحدت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا، بز میں وحدت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا، ملنے شمع طور سے جاتا ہے اکا نور کا، وصف رخ میں گاتی ہیں حوریں ترانہ نور کا، قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، اللہ اللہ یہ علو خاص ابدیت رضا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، عرش و کرسی کی تھیں آئینہ بندیاں، سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج، یہ آپ کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ اللہ کے جتنے نبی ہیں اللہ نے اپنے سارے نبیوں کو اللہ نے کمالات عطا فرمائے، فضائل عطا فرمائے، سب کو عروج عطا فرمایا، سب کی اپنی اپنی جداگانہ شان ہے، لیکن جو شان اللہ نے ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کو عطا فرمائی اور جتنے معجزات آپ کو عطا ہوئے، اور بالخصوص یہ معجزہ معراج کا، یہ معجزہ ہے، اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی، کسی نبی کو اللہ نے بالکل تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ہے، یہ اپنی نوعیت کا یکتا اور یگانہ واقعہ ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے واقعہ معراج، اس کے اندر ہمارے لیے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ہے، جہاں عشق و محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے وہیں سیکھنے کے لیے بھی اس کے اندر بہت کچھ مواد موجود ہے۔ اب آ جائیں آپ کے سوال کی طرف کہ جو آپ نے کہا کہ واقعہ معراج سرکار علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اعلان نبوت کے کتنے عرصے کے بعد وقوع پذیر ہوا، اور سیرت النبی میں اس واقعے کی جو اس کی اہمیت ہے۔ تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں مورخین کا اختلاف ہے، کتب سیر میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کب وقوع پذیر ہوا۔ اس کے اندر مختلف اقوال ہیں، تقریباً 10 اقوال موجود ہیں۔ ایک قول جو ہے وہ ہجرت سے 6 ماہ پہلے کا ہے، ایک قول ہجرت سے 8 ماہ پہلے کا ہے، ایک قول ہجرت سے 11 ماہ پہلے کا ہے، ایک قول ہجرت سے 1 برس پہلے کا ہے، ایک قول ہجرت سے 1 برس 2 ماہ پہلے کا ہے، ایک قول ہجرت سے 1 سال 5 ماہ پہلے کا ہے، جی ہجرت سے 1 سال 8 ماہ پہلے کا قول بھی ہے، ہجرت سے 3 سال پہلے کا قول بھی ہے، اور ایون کے ہجرت سے 5 سال قبل کا قول بھی موجود ہے۔ تو 10 اقوال ہیں اس بارے میں، لیکن حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر جو گفتگو فرمائی ہے تو انہوں نے ترجیح دی ہے اس بات کو کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال شریف کے بعد اور بیعت عقبہ سے پہلے، یعنی قریب ترین قول یہ ہے کہ اعلان نبوت کے 10 برس گزر جانے کے بعد 11ویں برس میں اعلان نبوت کے 11ویں سال یہ واقعہ معراج ہوا ہے۔ اچھا، اس کی ٹائمنگ، اس کی جو اہمیت کی آپ نے بات کی، اب اگر اس کی ٹائمنگ کو دیکھیں تو اس کی ٹائمنگ یہ ہے کہ دیکھیں 10ویں سال کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، پہلے وہ شیب ابی طالب کا وہ جو دور گزرا ہے وہ مشقتوں والا، مصیبتوں کلفتوں والا، پھر اس کے بعد حضور جان عالم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا، پھر آپ کے جو مہربان ہمدرد غم گسار چچا ابو طالب، ان کا سایہ آپ کے مبارک سر سے اٹھ گیا، وہ عام الحزن، وہ غم کا سال جسے غم کا سال قرار دیا گیا، وہ اس کے بعد پھر آقا و مولا علیہ السلام کو معراج کرائی گئی تاکہ حضور جان عالم علیہ السلام کے قلب اقدس کو تسلی ہو، تقویت ہو اللہ کی ملاقات سے، کہ یہ جو غم گزرے جی دل جوئی محبوب کی ہو جائے، محبوب کی دل جوئی کے لیے ہوا، اور دوسرا وہ جو مسلمان جو پریشان ہو رہے تھے، ستم رسیدہ مسلمان، انہیں بھی تسلی ہو جائے کہ تمہارا آفتاب اقبال طلوع ہوا چاہتا ہے، تمہاری شب غم سحر آشنا ہونے والی ہے۔ تو یہ چمن نغمہ توحید سے معمور ہونے والا ہے، اقبال کا شعر ہے، کہا تھا شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو یہ اشارہ کر دیا گیا مسلمانوں کو بھی تسلی ہو جائے کہ پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، ہم نے تمہارے صاحب کو، ہم نے تمہارے آقا کو اپنے پاس بلایا ہے، یہ تجلیات انہیں دکھا رہے ہیں تاکہ عالم پہ آشکار ہو جائے کہ اب ان کا آفتاب عالم تاب اپنے جوبن پہ طلوع ہونے والا ہے، سارے عالم میں انہی کی حکومت ہوگی۔
آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا. اب یہ معاملہ ہونے والا ہے. تو یہ دلجوئی مقصود تھی سرکاری ساتوسام کی بھی اور مسلمانوں کی بھی دلجوئی مقصود تھی، اور اس کے اندر ساتھ ہی ساتھ تسخیر کائنات کی طرف بھی رہنمائی فراہم کی گئی. یہ اشارے بھی موجود تھے کہ اب وہ جو اقبال نے کہا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ اب جو ہے معاملہ زمین سے اٹھ کے آسمانوں کی تسخیر کا معاملہ آنے والا ہے. عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اللہ رب العالمین جل مجدہ کے سے ملاقات فرما کر دوبارہ تشریف لائے اس عالم میں اور آ کر یہاں اپنے اعلان فرمایا، تو اس اعلان فرمانے کے بعد ہمیں دو مختلف رویے نظر آتے ہیں. دو مختلف رویے، ماننے والوں کا رویہ الگ تھا اور منکرین کا، نہ ماننے والوں کا رویہ الگ تھا. اور یہ قیامت تک کے لیے روڈ میپ طے ہو گیا. قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے لائن آف ایکشن آ گئی کہ ماننے والوں کا انداز کیا ہوگا اور نہ ماننے والوں کا، منکروں کا انداز کیا ہوگا. کہ جب اللہ رسول کی طرف سے کوئی ایسی بات آئے سامنے کہ جو سٹننگ ہو، محیر العقل ہو، جو عقل میں بظاہر نہ آنے والی ہو، تو اس پہ رویہ، اس پہ ری ایکشن کیا ہوگا قیامت تک کے لیے طے ہو گیا. کہ جو اللہ رسول کو ماننے والے ہوں گے، جو معتقد ہوں گے، جو حقیقی مسلمان ہوں گے، وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے. سر تسلیم خم کر کے وہ اسے دل و جان سے تسلیم کریں گے، اس میں چوں چرا نہیں کریں گے، اس میں انکار کی طرف نہیں جائیں گے. اور جو نہ ماننے والے ہوں گے وہ اس پہ طرح طرح کے اعتراضات کریں گے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا. تو یہ روڈ میپ ہمارے لیے طے ہوا. تو ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک طرف اس امت کا فرعون جسے کہا گیا ہے، فرعون ھذی الامہ، ابو جہل ہے، ایک طرف اس کا رویہ ہے. تو پتہ چلا کہ جو اللہ رسول کی طرف سے ایسی آنے والی بات، میں انتہاؤں پر ہے، وہ نفرت میں انتہا پر ہے، بغض میں انتہا پر ہے. یہ محبت کا استعارہ ہے، وہ نفرت کا استعارہ ہے. یہ علم کا استعارہ ہے، وہ جہل کا استعارہ ہے قیامت تک کے لیے. تو پتہ چلا کہ ایک طرف صدیق اکبر کا رویہ ہے اور ایک طرف زندیق کا رویہ ہے. تو جو اللہ رسول کی طرف سے آنے والی ایسی بات کہ جو بظاہر ہماری عقل میں نہ آ رہی ہو، جو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، تو یہ صدیق اکبر کے منہج پر ہے. یہ حقیقی مسلمان ہے، یہ صدیق اکبر سے برکتیں لینے والا ہے. اور جو اس کے آگے چوں چرا کرے، اس پہ انکار کرے، اس پہ کہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، جو کہے مجھے یہ حکم سمجھ میں نہیں آتا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھ میں نہیں آتا، تو پتہ چلا وہ ابو جہل کے منہج پر ہے. تو اپنے منہج کو دیکھ لیں، منہج کا تعین کر دیا گیا ہے. تو جو ایک طرف صدیق اکبر کا منہج ہے، تو صدیق اکبر والے صدیق اکبر سے فیض لے کے اللہ رسول کے احکام کے آگے، چاہے جو اللہ رسول کے احکام ہیں ان کے آگے بھی، اور جو اللہ رسول کے افعال ہیں ان کے آگے بھی، اور جو اللہ رسول کی حکمت ہے ان کے آگے بھی. یعنی جس چیز کی نسبت کسی بھی سطح پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے، جو صدیق اکبر سے فیض لینے والے ہیں وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، اسے تسلیم کرنے والے ہیں، اسے ماننے والے ہیں. اور جو ابو جہل کے منہج پر ہیں وہ اس پہ چوں چرا، کیوں، کیسے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مانتے، ہماری عقل میں نہیں آتا، وہ اس منہج پر ہے. تو اپنے اپنے منہج کو دیکھ لیں اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کر رہے ہیں. صدیق اکبر والوں کو یہ صدیقی منہج مبارک ہو، اور جو ابو جہل والے ہیں وہ ان کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے کہ وہ صدیقی منہج کی طرف آ جائیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ.